بلاول جیسے کہتے ہیں نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، انہیں وہ دکھائی دے رہا ہے جو نواز شریف صاحب کو 3 بار باری لے کر بھی نہیں دکھائی دے رہا. بلاول بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ جو آپ کے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. نواز شریف صاحب کیوں نہیں بھانپ رہے یہ؟ یہ جو محبت جاگ رہی ہے نا بلاول بھٹو صاحب، آپ نے پروگرام کے شروع میں جو ان کا بیان بھی چلایا، ان کے دل میں جذبات جاگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے لیے. یہ دراصل میں دیکھیں پیپل ہو میٹر، سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی از اوور فنشڈ، لیکن وہ جو اینٹی نواز وہ جو لوگ ہیں وہ کروڑوں میں ہیں اور وہ رہیں گے، وہ تو کہیں نہیں جا رہے. اب وہ جو بکرا حلال ہو گیا اس میں ہر کوئی اپنا منہ میں پانی بھر کے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس آئے، اب اس میں ہمارا کتنا کیپچر کریں گے، ہم کتنا شیئر کر سکتے ہیں. تو بلاول بھٹو کی جو محبت ہے ان کارکنوں کے لیے، وہ دراصل الیور کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں جناب میں اب آپ کا لیڈر، آپ کی ینگ جنریشن اینڈ آل دیٹ. ان کا حق ہے، بلاول بھٹو کا، ہر سیاستدان کا حق ہے کہ اس ووٹ بینک کو جو کہ اینٹی نواز ہے وہ اس کو کیپچر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرے، ٹرائی کرے. ادھر نون لیگ جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ وہ ان کو الیور کر کے واپس لانے کی کوشش کریں. وہ ایک لڑائی اپنی جگہ ہے. لیکن بلاول بھٹو جو ہیں ان کا میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو ہے نا، بہرحال ایک بات ماننی پڑے گی، ان کی شخصیت میں سال ہا سال کی سرمایہ کاری ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور بہرحال اس کی ایک شخصیت موجود تھی. بلاول بھٹو کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ یعنی بانی پی ٹی آئی کی پرسنالٹی سے کر پائیں. لہٰذا وہ جو ووٹ بینک ہے بانی پی ٹی آئی کا یا اینٹی نواز یا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک، یہ کوئی ایسا مال غنیمت نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا جھاڑو پھیرے گا اور اس کی گود میں چلا جائے گا. اس کو الیور کرنے کے لیے، کیپچر کرنے کے لیے بہت سیریس ہوم ورک کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو اکیلے یہ طاقت نہیں رکھتے. ہاں ان کے ساتھ اگر وہ آصفہ بھٹو کو جی آج انہوں نے تقریر بھی کی، یہ بڑا اچھا فارمولا ہے. ان کے اگر یہ دونوں مل جائیں تو پھر آج نہیں لیکن آج اگر یہ شروع کریں محنت تو یہ چانسز ہیں کہ یہ 2-3 سالوں میں ایک بڑا چنک بالکل ٹھیک ہے، ووٹ بینک کا بڑا قیمتی مشورہ ہے لے سکتے ہیں. لیکن پرووائڈڈ ان کو آصف علی زرداری صاحب کو پردے میں بٹھانا ہوگا. نواز شریف صاحب بھی جیل گئے تھے، تب بھی ہم نے دیکھا، پھر وہ جلا وطنی کاٹ کے آئے، خود ساختہ بے شک، لیکن پارٹی کیسی رہی. اور پاکستان تحریک انصاف کے اب لیڈر اگر جیل میں ہیں تو کیا کمپیریزن بنتا ہے ان کا؟ جی نہیں، بالکل دور دور تک کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان کا. یہ جو جہاں تک تحریک انصاف کا یعنی مستقبل اور یہ متشدد گروہ ہیں جو ایک دوسرے پہ پڑیں گے اور ان کے بیچ میں لڑائی پڑے گی، یہ میں مدت سے گزارش کیے چلا جا رہا ہوں. آپ کے سامنے وہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے. میں اس سے اب اگلی بات کروں گا کہ یہ مجھے یعنی الیکشنز کے قریب یہ پی ٹی آئی کے جو مختلف حلقوں میں مختلف گروہ ہیں جو مجھے یعنی مسلح ہو کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ فساد ہے، بہت بڑا فساد ہے. اور میں کم از کم آپ سے یعنی یہ میرے اپنے جو سوشل میڈیا پہ میں کم از کم یہ 3 یا 4 مہینے سے یہ گزارش کیے چلا جا رہا ہوں اور وہ سامنے آ گیا. اب گزارش یہ ہے آپ سے کہ مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا ان کو تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ایک مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ہمارے دوست تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سب کچھ. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے زیادہ سختی جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی بھگت چکی ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این مشرف کا دور بھگت چکا ہے. سابقہ دور سختیاں مطلب پارٹیوں نے بھگتی ہیں. میں جواز نہیں دے رہا، میں صرف کریکٹ یعنی ریکارڈ یعنی کریکٹ رکھنا چاہیے نا. یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. لیکن یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ اپنا تنظیمی ڈھانچہ، یہ اس ساری آزمائش میں گزرنے کے باوجود اپنی ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو بچانے میں، اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حالات ان کے حق میں ہوئے تو ان کی پارٹی کی ہائرارکی پوری ایک ٹیم موجود تھی جو اس اپرچونٹی کا گریب کرتی، اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتی. انتہا یہ ہے کہ خود بینظیر بھٹو جیسی لیڈر شہید ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب حکومت بنی تو ان کی پارٹی کتنا بڑا ایک سیٹ بیک تھا، کتنا بڑا دھچکا تھا. لیکن آصف علی زرداری سنبھال گئے پارٹی کا ڈھانچہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی، حالانکہ یہ 2008 کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کو ٹکٹس دی گئی تھی وہ محترمہ اپنی زندگی میں دے گئی تھیں، وہ آصف زرداری کی چوائس نہیں تھے وہ. لیکن آصف زرداری کی چونکہ پیپلز پارٹی پیچھے ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود تھا، وہ اپنا عرصہ پورا کر گئے. یہی معاملہ نون لیگ کے ساتھ ہے کہ مشرف کا سارا دور وہ گزار گئے. اس کے بعد 2008 میں جب ان کو پنجاب کی حکومت ملی تو وہ پنجاب کی حد تک ان کی ایک پارٹی موجود تھی اور انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور ڈیلیور کیا. پھر 2013 میں اچھا پی ٹی آئی وہ معاملہ ان کا نہیں ہے. ان کی وہ جو یہ ہے فین کلب، یہ ایک آدمی ہے اور اس کے مداح ہیں، چاہنے والے ہیں جو بہت جذباتی ہیں.
اور وہ جو لیڈر ہے وہ بہت بلند لہجے میں بات کر کے اکیوز کرنے والا, ابیوز کرنے والا لیڈر ہے, جس کی مقبولیت جو ہے وہ ایک اینگری مین کی ہے, یعنی وہ ایک فلمی ہیرو کی طرح سارے چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں, بس میں ہی میں. تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کو آپ جو بھی نام دیجئے, بہت سے لوگ اس کو کلٹ کا نام بھی دیتے ہیں, اس طرح کا جو فین کلب ہوتا ہے اس میں جب مرکزی لیڈر جس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے, جب وہ ڈس اپیئر ہو جائے کسی وجہ سے, تو وہ جو پھر کراؤڈ ہے اس کے پاس اکٹھے رہنے کی وجہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اچھا, تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے, ہر کوئی یعنی اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس لیڈر ہے پھر میں ہوں, ادھر وہ سمجھتا ہے لیڈر ہے پھر میں ہوں, تو وہ چونکہ تنظیمی موجود نہیں ہے تو اس لیے ان کا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ اس طرح سے ان کو مطلب ہے کہ آپ یوں کہیے کہ حالات یا قدرت یا مطلب ہے وقت اگر ان کو تاریخ موقع بھی دے, مثال کے طور پر یہ تیار ہی نہیں ہوں گے. ہاں چلے, میں آپ کی جو فورس سائٹ ہے اس سے یہ جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے بی بی شہید کی مثال دی, ان کے بعد آصف علی زرداری نے سنبھالا دیا. اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور بھی بہت سے لیڈر. پی ٹی آئی میں آپ کو کون اس اسٹیچر کا دکھائی دے رہا ہے جو حالات کو سنبھالا دے سکتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جی, سرے سے کوئی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے پہ حملہ, یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب ایک حملہ آور ہوگا کہ میں ہوں, دوسرا حملہ آور ہوگا کہ میں ہوں, تیسرا کہے گا میں ہوں, چوتھا کہے گا میں ہوں, اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جائیں.